طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بشارت دی کہ تم آگے چل کر خلیفہ بنو گے، حکمران بنو گے، خلافت اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ایک طویل اور لمبی حدیث ہے، بہت ساری باتیں اللہ کے نبی نے اس میں ارشاد فرمائی۔ ایک بات اللہ کے نبی نے یہ فرمائی، کیف بک لو قد خمسک قمیصا خمسک اللہ قمیصا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیف بک، تمہارا کیا حال ہوگا، تمہاری کیا حالت ہوگی اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلافت کا کرتا عطا فرمائے اور خلافت عطا فرمائے۔ اس مجلس میں ام المومنین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن امت کی ماں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی۔ فوراً انہوں نے سوال کیا اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی، کیا میرے بھائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلافت عطا فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم ولیکن فیہ حنات وحنات وحنات۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ان کو خلافت عطا فرمائیں گے، لیکن وہ دور ایسا ہوگا کہ اس دور میں بہت زیادہ شرور اور فساد ہوں گے، بہت زیادہ فساد ہوگا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے گزارش کی کہ اے اللہ کے نبی فادعو لہو، اے اللہ کے نبی میرے بھائی کے لیے خیر کی، عافیت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی کی زبان سے جب نکل گیا کہ ان کو خلافت ملے گی تو ان کی خلافت کے زمانے میں فساد ہوں گے، تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے نبی جب اتنا بڑا منصب اور اتنی بڑی ذمہ داری ان پر عائد ہونے والی ہے تو آپ ان کے لیے خیر کی، عافیت کی، بھلائی کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ من الردی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ہلاکت سے ان کی حفاظت فرما، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے مغفرت مقدر فرما۔ تو نبی نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی، ہلاکت سے حفاظت کی دعا فرمائی، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ آج ان کی شان میں گستاخی کرنے والا نبی کی مغفرت کی، ہدایت کی، عذاب سے حفاظت کی، ہلاکت سے ہدایت کی دعا پر اعتراض کر رہا ہے، اس کو اپنے انجام پر غور کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو ہدایت عطا فرما اور ہلاکت سے ان کی حفاظت فرما، واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی، اور دنیا اور آخرت میں ان کے لیے مغفرت مقدر فرما۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا، یہ سنا کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان ملکت فاحسن، کہ اے معاویہ جب تم حکمران بن جاؤ، خلیفہ بن جاؤ تو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، خلافت کی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی ادا کرنا، اچھے انداز سے ان کے ساتھ پیش آنا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے یہ سنا تو مجھے یہ امید ہو گئی تھی کہ آگے چل کر، بلکہ یقین ہو چکا تھا کہ آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حکمرانی عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک تو حکمرانی کی پیشی گوئی فرمائی، خلافت کی پیشی گوئی فرمائی، اور پھر ان کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ اے معاویہ جب تمہیں والی بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے، حکمران تمہیں بنا دیا جائے، تو ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ عز وجل واعدل، کہ اے معاویہ اس خلافت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، واعدل، اور انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلافت کی پیشین گوئی بھی فرمائی اور
اللہ کے نبی علیہ السلام کے دعاؤں میں ہے حضرت امیر معاویہ کے لیے کہ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اللہم علم معاویہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ من العذاب. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، علم الہی عطا فرما، اور ومکن لہ فی البلاد، اور ان کی حکومت کو مضبوط فرما. دعا فرمائی اللہ کے نبی وقیہ من العذاب. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ معاویہ کی عذاب سے حفاظت فرما. تو اب آپ ان سارے فضائل کو سامنے رکھ کر خود ہی سوچیں کہ جس صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اتنے ارشادات ہوں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتنی دعائیں ہوں، ان کے بارے میں آدمی اپنے دل میں ذرا برابر بدگمانی پیدا کرے، اپنی زبان سے ان کے بارے میں غلط کہے، زبان درازی کرے، ان کی شان میں گستاخی کرے، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اذا من سبهم فعليه لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، سارے انسانوں کی لعنت